آج ہم ان سے سنیں گے کہ جو کچھ فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا دنیا بھر کے مسلمان اس پر کیا کر رہے ہیں، یا دنیا کو کس طرح وہ اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اور اگر نہیں ہو رہا یہ تو کیوں نہیں ہو رہا، یہ سب سے حیرت انگیز بات ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گی صاحب کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں وزیر پاکستان ٹرسٹ کا، جنہوں نے مجھے یہاں آ کر لوگوں سے خطاب کرنے کا موقع دیا، اور میں جو اس وقت مسلمانوں کو فلسطین میں جس صورتحال کا سامنا ہے اس پر اپنے نظریات سے آپ کو آگاہ کروں گا، اور امید ہے کہ آپ مجھ سے اتفاق ہی کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے ضروری ہے کہ ہم اور جگہ بھی جہاں مسلمانوں پہ اطلاع ہے ان مواقع کو بھی، ان مقامات کا بھی ادراک رکھیں، وہاں جو سچویشن ہے، جو صورتحال ہے۔ تو پہلے فلسطین کی بات کرتے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ تو پرانا ہے۔ یورپ میں ایک وقت تھا جب یہودیوں پر بڑی اطلاع تھی، اور ان کو روس سے نکالا گیا، پھر ان کو جرمنی سے نکالا گیا، ان کو پولینڈ سے نکالا گیا، ان کو کافی ان پر انسانیت سوز مظالم بھی ہوئے۔ تو ان کی بھی ایک اسٹرگل تھی، اور انہوں نے اس اسٹرگل میں جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا وہ انہوں نے کیا، اور انہوں نے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے عقل اور فراست سے کام لیا اور تدبیر سے کام لیا، اور ان کی تدبیر یہ تھی کہ انہوں نے علم حاصل کیا، اور ایک یہودی نے ٹرائی نائٹروٹولین جو ایکسپلوسیو استعمال ہوتا ہے آرٹلری میں، جنگ میں، توپوں میں، بارودوں میں، میزائلز کے اندر ہوتا ہے، یہ ایجاد کیا 1863 میں۔ لیکن اس وقت جو اس کا استعمال تھا وہ ایک رنگ کے طور پہ تھا، یہ یلو رنگ کی ڈائی تھی۔ بعد میں 1891 میں کارل ہاسلبرگ ایک یہودی سائنٹسٹ تھا، اس نے اس کا ایکسپلوسیو استعمال ڈسکور کیا، اور پھر برطانیہ کو اس کا فارمولہ اس شرط پہ بھیجا۔ یہ وکٹورین برطانیہ تھا اس وقت، اور وہ اس وقت اس نے یہ شرط لگا کے بھیجا کہ آپ ہمیں فلسطین میں ایک یہودی ریاست قائم کرنے کی مدد کریں گے۔ بعد میں بیلفور ڈکلیریشن بھی ہوا 1893 میں۔ تو آپ سمجھ لیں کہ بنیاد اس کی علم کا حصول اور سائنس میں مہارت ہی نکلے گی، اور انہوں نے برطانیہ کو گائیڈ کیا کہ اگر آپ ہمیں مدد دیں گے تو ہم آپ کو اور بھی انوینشنز جو ہم سے ہو سکیں گی وہ کر کے دیں گے۔ چنانچہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کو توڑ دیا گیا، اور یہ بنیادی طور پہ مسلمانوں کی فوجی کمزوری تھی، اور فوجی کمزوری نفاق سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو سلطنت عثمانیہ نے اپنی فوجی مہارت کو تقریباً 1.5 صدیوں سے نظر انداز کیا ہوا تھا، اور فوج کے ساتھ ان کا رویہ بھی کوئی خاص اچھا نہیں تھا۔ اگر آپ کو تاریخ سے واقفیت ہے تو 1683 میں ویانا کا محاصرہ ترک فوجوں نے کیا ہوا تھا، اور 1 سال سے محاصرہ جاری تھا، اور کرم مصطفیٰ پاشا جو اس تھیٹر کے کمانڈر ان چیف تھے، انہوں نے خلیفہ کو کہا کہ ہمیں آپ رسد دیں اور ہمیں 1 سال 1 سرما کا موسم اور محاصرہ جاری رکھنے دیں۔ لیکن خلیفہ نے کہا کہ میرے پاس فائنینسز نہیں ہیں، آپ واپس آ جائیں۔ جب فوج واپس آ گئے تو 11 جرنیلوں کو ریشم کی ڈوری سے گلا گھونٹ کر سزائے موت دے دی۔ تو جب آپ کا فوج سے یہ سلوک ہوگا تو پھر فوجی کمزوری تو آئی۔ اس کی سزا خلافت عثمانیہ نے 1920 میں بھگتی،
جب سلطان خلیفہ عبد المجید کو کہا گیا کہ تمہاری ڈائناسٹی ختم ہو گئی ہے اور اب تم ترکی سے چلے جاؤ اور یہاں جمہوریت ہوگی، جو ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے چلائیں گے، لہذا وہ جمہوریت آج تک چل رہی ہے۔ دوسری جنگ عظیم جیتنے کے بعد وہ جو معاہدہ تھا اوریجنل اور بیلفور ڈیکلریشن، اس کے مطابق برطانیہ نے یورپ سے یہودیوں کو لا کر فلسطین میں بسانا شروع کیا اور ان کو اجازت دی، ان کو فوجی سپورٹ بھی دی کہ وہ فلسطینیوں کی زمینیں بھی خریدیں اور پھر ان کو ان کے گھروں سے بے دخل کریں۔ یہ عمل شروع ہوا اور 3 دہائیاں جاری رہا۔ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا گیا اور پھر یہ بھی معاہدہ ہوا، یونائٹڈ نیشنز تو نہیں تھی، لیگ آف نیشنز تھی، کہ ایک ایسا سلوشن دیا جائے گا جس میں اسرائیل اسٹیٹ تو بنے گی، لیکن اسرائیل جب یہودی ریاست فلسطین میں بنے گی لیکن فلسطینیوں کے حقوق پر، انسانی حقوق پر زد نہیں پڑے گی، یہ وعدہ کیا گیا۔ اور اسی قسم کے وعدوں کے نتیجے میں مسلمانوں نے اپنی ہی خلافت کے خلاف جنگ میں انگریزوں کا ساتھ دیا۔ لارنس آف انڈیا کی کہانی بڑی مشہور ہے اور کہانی کیا تاریخ مشہور ہے، اور وہ سلطنت کے علاقے جن پر ترکوں کا انتظام تھا ان کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بانٹ کر آزاد کیا گیا۔ اور اسی آزادی میں قریش کا قبیلہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ تھا، بنو ہاشم کو حجاز سے اٹھا کر اردن کے صحرا میں ایک ملک، ایک ریاست بنا دی گئی، اور بنو ہاشم کی جگہ پر جو لوکل قبائل تھے ان کی حکومت بنا دی گئی، اور یہ بحرین، قطر، عمان، یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں اس طرح وجود میں آ گئیں۔ یہ تاریخ کی انمٹ حقیقت ہے۔ اس نفاق نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا، اور جب آپ کمزور ہو جائیں تو ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اور علامہ اقبال نے ہی اس کمزوری سے نکلنے کا راستہ بھی دکھایا۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، لیکن ابھی تک ہم وہ ان کا خواب جو ہے اس کو عمل کے دائرے میں نہیں لا سکے مسلمان بحیثیت امت۔ اور ہمیں اب سامنا ہے آپس کے نفاق کا بھی اور دشمن کی جلگار کا بھی۔ دشمن اپنے آپ کو آج بھی صلیبی کہتے ہیں۔ بش کے منہ سے صلیب کا لفظ، صلیبی کروسیڈرز کا لفظ نکل گیا، اور پھر اس نے کہا کہ یہ سلپ آف ٹنگ تھی، لیکن جنہوں نے سائیکالوجی پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ سگمنڈ فرائڈ نے کہا تھا that there are no accidents in the mind، اور یہ جو سلپ آف ٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر آپ کے لاشعور میں چھپا ہوا کوئی جذبہ، کوئی خواہش سلپ آف ٹنگ کراتی ہے۔ تو وہ آج بھی سپورٹر ہیں، اور انہوں نے اسرائیل کو اپنا گماشتہ بنا کر یہودیوں پر رکھا ہوا ہے، جن کو وہ ہتھیار سپلائی کرتے ہیں، جن کو وہ ہر قسم کی فوجی مدد دیتے ہیں۔ ہر فوجی ٹیکنالوجی سب سے پہلے اسرائیل کے پاس پہنچتی ہے، اور ہر قسم کے ہیلی کاپٹر، ٹینک، سب مرینز، جو بھی سامان جنگ ہے وہ بہترین صلاحیتوں کا حامل سامان جنگ اسرائیل کو دیا جاتا ہے، جبکہ ہمارا رویہ ابھی تک ہم سمجھ نہیں سکتے، اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم مذاکرات اور امن سے مسائل حل کر لیں گے، لیکن زیادہ بجٹ نہیں دینا چاہیے، معاشی نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، فوج پہ خرچہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس لیے ہماری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ جو آپ کے مخالف برسر پیکار ہیں، جو اسرائیل کا ظلم فلسطین کے اندر جو جاری ہے
اس کو سپورٹ کیے ہوئے ہیں، ان کا ملٹری بجٹ $750 بلین ہے پر ایئر، جبکہ آپ کا پاکستان کا ملٹری بجٹ جو ہے وہ $7 بلین بھی مشکل سے ہوگا۔ ڈالر کی قیمت بڑی اونچی چلی گئی۔ پوری اسلامی دنیا کا ملٹری بجٹ جو ہے وہ $200 بلین سے اوپر نہیں ہوگا، جبکہ ایک امریکہ سے اور پھر برطانیہ ہے، پھر فرانس ہے، پھر جرمنی ہے۔ تو اب وہاں فلسطین میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ غزہ ایک ریفیوجی کیمپ تھا، اس کو بھی بارب وائرز لگا کر اسلامی ملکوں سے کاٹ دیا گیا ہے۔ کوئی کشتی سمندر میں نہیں جا سکتی اسرائیلی نیوی کی چیکنگ کے بغیر، کوئی جانور تک مصر میں نہیں جا سکتا، اتنی سخت پابندی ہے، اتنی سخت وہ آپ کہیں کہ باڑیں لگی ہوئی ہیں۔ قید ہیں غزہ والے 16 سال سے، اور ہر قسم کا ظلم ان کے اوپر جاری ہے۔ انسانیت کے ظلم کو جھنجھوڑنا تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہم اس میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے کہ وہ دنیا میں ایک رعب پیدا کر سکیں خیال کی، کم از کم سوچ کی کہ یہ ظلم جو ہے یہ بند ہونا چاہیے۔ حماس اسی ظلم کے خلاف بنائی گئی 1983 میں، اور اس کو بنانے والے شیخ یاسین اور ان کے ساتھی جو تھے وہ ایک عرصے سے اسیسینیشنز، پلانڈ ملٹری اسیسینیشنز کا شکار ہیں۔ سب سے پہلے اسماعیل ابو شراب کو میزائل مار کر قتل کیا گیا، اس کے بعد شیخ یاسین کو میزائل مار کے قتل کیا گیا، اس کے بعد جو تھے وہ جو لاسٹ ان کے لیڈر قتل ہوئے ہیں، شیخ یاسین تو معذور تھے، اور ان کے جو ساتھی تھے ڈاکٹر صاحب، مجھے نام کا یاد نہیں آ رہا، ان کو بھی میزائل مار کر، اور ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ موت تو برحق ہے، میرے لیے یا موت ہے یا اپاچی ہیلی کاپٹر کی اسیسینیشن ہے، تو مجھے قبول ہے اپاچی ہیلی کاپٹر کی اسیسینیشن۔ لہذا ان کو اپاچی ہیلی کاپٹر نے جو امریکہ نے دیا ہوا تھا، اس نے میزائل مار کر ان کو گاڑی میں قتل کر دیا۔ اسی طرح اس سے پہلے شیخ یاسین کو بھی اور اسماعیل شناب کو بھی قتل کیا گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ اسرائیلی فلٹر میں سے ہو کے جائے گا، اور یہ 16 سال کے صبر کے بعد بالآخر صبر کا بند ٹوٹا، اور حماس نے اپنی ایک جو ان کا ملٹری آرم ہے اس کو استعمال کیا اور اسرائیلی فوجیوں کو حملہ کیا، اور وہ حملہ بنیادی طور پر اپنی آزادی کے لیے تھا اور اپنے حق کے خود ارادیت کے حصول کے لیے تھا، جو اقوام متحدہ کے چارٹر آف ہیومن رائٹس کے تحت ہر انسان کا حق ہے۔ ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ اگر آپ کے کوئی بنیادی حقوق چھین لے، آپ کا آزادی کا حق چھین لے، تو آپ کو فوجی کارروائی یعنی ملٹری ویپنز یوز کر کے ان کو ایک گریلا وار کی اجازت ہے، جبکہ بیرونی دنیا کے دوگلے معیار ہیں، وہ جہاں ان کی اپنی مرضی ہو وہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، جیسے ایسٹ وار کے فائٹرز جو تھے وہ فریڈم فائٹرز تھے، لیکن جو فلسطین میں حماس ہے یہ ٹیررسٹ ہے۔ اسی طرح کشمیر میں جو ریزسٹنس کرتے ہیں یا جو آزادی حاصل کرنے کے لیے ہتھیار اٹھاتے ہیں وہ ٹیررسٹ ہے، لیکن بھارتی فوج جو کچھ کرتی ہے اور جس کی ان کو فل لیگل پروٹیکشن ہے وہ ملک کے ڈیفینڈرز ہیں اور ہیروز ہیں، وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں۔ یہ دوگلے معیار جو ہیں ان کے خلاف مسلمانوں کو پہلی سطح تو ہے انٹلیکچوئل ریزسٹنس کی۔ دانشور جو ہیں ان کے جو مسلمانوں کے دانشور طبقہ جو ہے، جو صحافی ہیں، ان کو اس پر اس تضاد کو، ڈبل سٹینڈرڈ کو ایکسپوز کرنا چاہیے۔
دوسری بات، اسلامی ملکوں کو آپس میں اتحاد قائم کرنا چاہیے، بجائے آپس میں لڑائیوں کے اور ایک دوسرے کے خلاف، اور نسل پرستی کا زہر ہم نے گھولا گیا، جس کے خلاف اقبال نے بھی کہا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو نسل پرستی ہے یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے، لیکن ہمارے اندر نسل پرستی کا زہر جو ہے وہ ویسٹرن میڈیا نے بولا۔ کبھی وہ ہمیں اس نہج پہ لے آئے کہ بار بار ہمارے جو باہر سے پڑھ کے آنے والے لوگ تھے وہ بنگالی میجورٹی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اس وقت کے دانشور، اور اس بنگالی میجورٹی کو جمہوریت کیا ہے؟ رول آف میجورٹی ہے۔ رول آف میجورٹی نہیں ہے تو پھر جمہوریت کیا ہے؟ اب ہم اس وقت پنجاب کے خلاف آوازیں سن رہے ہیں کہ جی پنجابیوں کی حکومت دو، بھائی 62% ہے، اگر 62% ہے تو ان کی گورنمنٹ بنے گی، آپ روک لیں، آپ جمہوری طریقے سے روک لیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ ہے ہی غلط، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ فلانے کا حقوق سلب ہو گئے، فلانے کے حقوق سلب ہو گئے، یہ وہ زہر ہے جس کو ہمیں اپنے اندر آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ ہمارے مسلمانوں کی ایک اور کمزوری یہ ہے کہ ہم نے مان لیا یونائٹڈ نیشنز کا مینڈیٹ جو OIC کو بناتے وقت انہوں نے اپروو کرنا تھا کہ آپ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جس کو یونائٹڈ نیشنز کی، اقوام متحدہ کی ریکگنیشن چاہیے، تو وہ ریکگنیشن اس صورت اس شرط پہ دی گئی کہ OIC کا کوئی ملٹری مینڈیٹ نہیں ہوگا۔ تو آپ کو OIC اور نیٹو میں فرق سمجھ آنا چاہیے۔ نیٹو ایک ملٹری آرگنائزیشن ہے، فوجی آرگنائزیشن ہے، ہتھیار بند آرگنائزیشن ہے اور ہتھیار استعمال کر سکتی ہے، ایک فوجی اتحاد ہے یورپی ملکوں کا امریکہ کی سربراہی کے نیچے، ایسا کوئی اتحاد مسلمانوں میں نظر نہیں آتا۔ OIC ایک ٹوتھ لیس آرگنائزیشن ہے، اس کا مینڈیٹ پیورلی پیسفل اینڈ سویلین ہے۔ OIC کوئی فوجی میٹر اپنے ٹیبل پہ ڈسکس نہیں کر سکتی۔ تو یہ باتیں ہماری نوجوان نسل کو معلوم ہونی چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ OIC کچھ کرے، بھائی OIC کا تو مینڈیٹ ہی نان ملٹری ہے، وہ ملٹری سبجیکٹ ڈسکس نہیں کر سکتے۔ تو مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے، ہے مرگ مفاجات کو جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، تو ہم جرم ضعیفی تو کر رہے ہیں۔ مسلمانوں میں آپس میں کوئی ملٹری الائنس نہیں ہے، کوئی سمجھوتے نہیں ہیں، ان کے ہیں۔ نیٹو کے کسی ملک پر بھی حملہ ہو تو پوری نیٹو مل کے اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ یوکرائن ابھی نیٹو کا ملک نہیں تھا، ابھی نہیں ہے، یوکرائن نیٹو کی طرف جانے کا سوچ رہا تھا، جب روس نے اس پہ حملہ کر دیا کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے کہ آپ ہمارے وجود کا حصہ تھے، آپ آزاد ہوئے ہیں، ٹھیک ہے آپ کو آزادی دی گئی، لیکن آپ دشمن کے ساتھ نہیں ملیں گے۔ آزادی دیتے وقت یوکرائن کو روسی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ آپ نیٹو میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن اب اشارے مل رہے تھے نیٹو میں شامل ہونے کے لیے، تو روس نے حملہ کر دیا۔ روس نے حملہ کر دیا تو پورا نیٹو تمام وہ ہتھیار جو ان کی اپنی فوجوں کے پاس ہیں وہ یوکرائن کو دے رہے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ تم کشمیر کو پستول کی گولی بھی مت دو، آپ کشمیر کی صرف سیاسی، سفارتی اور اخلاقی مدد کریں۔ تو سو ہم کر رہے ہیں، ہماری اسٹیٹمنٹ ہی ہے کہ ہم کشمیر کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی مدد کریں گے۔ تو سیاسی، سفارتی اور اخلاق کے ساتھ آج تک کوئی بیرونی حملہ ناکام نہیں ہوا۔ بیرونی حملے جو ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں فوجی صلاحیت کے ساتھ۔ دوسرا، میں ایک بار کوئی انٹرویو تھا تو مجھے ایک بہت بڑے اسکول نے بلایا، چونکہ میں ادھر گیا تو انہوں نے مجھے اس جگہ بٹھا دیا جہاں ان کی مشن اسٹیٹمنٹ لگی تھی پوری، وہ سامنے والی دیوار جو ہے اتنی بڑی اسکول کی مشن اسٹیٹمنٹ تھی۔ وہ گلوبل سٹیزنز تیار کرنا، وہ محب وطن پاکستانی تیار کرنا ان کا فوکس نہیں ہے، وہ گلوبل سٹیزنز تیار کرنا ہے۔
پیٹریوٹک پاکستانی کا لفظ نہیں تھا اس مشن سٹیٹمنٹ میں، پاکستان کا ہی ذکر نہیں ہے اس مشن سٹیٹمنٹ میں، آپ گوگل کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور میں یہ بات پوری وصول سے کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھی وہ مشن سٹیٹمنٹ، اور میں اسی میں تھا، بعد میں میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں تھا، اور میں شاید ان کے لوگوں کے سامنے اس کی تصویر بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ بعد میں نے انہیں کے ایک ٹیچر کو کہا کہ مجھے یہ تصویر لا دیں مشن سٹیٹمنٹ کی، انہیں نہیں دی، نوکری نہیں چھوڑنا چاہتے، نوکری کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہتے۔ سو آپ سوچیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو گلوبل سٹیزن بنایا جا رہا ہے، ان کے دماغ میں جو بیج ڈالا جا رہا ہے وہ یہ کہ زندگی امریکہ یا انگلستان یا آسٹریلیا یا فرانس میں ہے اور وہاں جانا ہے۔ تو ہمارا برین ڈرین ہے، ہمارے بہترین دماغ باہر نکل جاتے ہیں، صلاحیتوں والے بچے باہر چلے جاتے ہیں۔ ایک عفان صاحب بھی باہر چلے گئے، اگر بی بی سی کو لاہور کے فتح ہونے کی خبر ایشو نہ کرتی تو شاید وہ جذبہ بھی پیدا نہ ہوتا۔ 71 کی جنگ میں جب سرنڈر کی خبر پہنچی تو وہ ساری رات روتے رہے اور صبح اٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے ملک کو ایٹمی قوت بنا کے چھوڑوں۔ ٹیلنٹ تو ہمارا تھا جو باہر گیا ہوا تھا، تو وہ کیا اقبال نے کہا تھا، ربودی گوہر ازما نثار دیگر اندر، وفا مفتی ازما بکار دیگر اندر۔ ہم سے وفا سیکھی تم نے اور دوسروں کی خدمت میں اس کو استعمال کیا، ہم سے موتی لیا اور دوسروں کے قدموں میں نثار کر دیا۔ یہ روکنا ہوگا، آپس میں اتحاد پیدا کرنا پورے اسلامی ممالک میں۔ اگر ہم یہ اتحاد حاصل کر لیں تو ہم آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسی قوت بن گئے ہیں، اور جو لوگ ہمیں ڈسٹرائے کرنے کے درپے ہیں اور ہمیں انہوں نے نگوں کیا ہوا ہے 1920 سے لے کر آج تک، ان لوگوں کو ہمیں دندا شکن جواب دے سکیں گے۔ اور میری یہ بات آپ لکھ لیں کہ اس جواب کے بغیر آپ پر جو انٹلیکچوئل، ذہنی، نفسیاتی اور طبعی فزیکل اسالٹ ہے وہ رکے گا نہیں۔ یہ آپ لوگوں نے سوچنا ہے، ہمارے نوجوان طبقے نے سوچنا ہے۔ اور آپ چلے جائیں دوسرے ملکوں میں تو ان کے اسکولوں کا مشن ہے ٹو پروڈیوس کیپیبل اینڈ گڈ امریکنز فار یونائٹڈ اسٹیٹس۔ ہمارا مشن کمال ہے، گلوبل سٹیزن بنائے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان کو کون دیکھے گا اگر آپ گلوبل سٹیزن بنائیں گے؟ ٹھیک ہے، گلوبل شہریت کا شعور ہونا چاہیے، گلوبل ہیومن پرسپیکٹو کو ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن پاکستان کو نہیں بھولنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، فوج کے خلاف نفرت کا جو زہر ہے یہ بھی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پھیلایا جاتا ہے، ایک سرپٹیشس سیکرٹ یلغار ہے جو نفسیاتی یلغار ہے، اور یہ طبعی یلغار سے زیادہ ڈینجرس ہے، کیونکہ آپ خود ہی اگر یہ سمجھ لیں گے کہ ہمیں فوج تو ہماری ٹھیک ہی نہیں ہے اور فوج رکھنی نہیں چاہیے اور یہ بجٹ کا ضیاع ہے، یہ بیٹھ کے مفت میں کھا رہے ہیں، یہ بہت بڑا بوجھ ہے، تو دشمن کا کام تو آپ نے کر دیا پھر اگر یہ سوچ پیدا ہو گئی۔ تو اس لیے یونائٹڈ نیشنز کو چاہیے کہ میرٹ کی بنیاد پر کیس کو دیکھیں۔ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے یونائٹڈ نیشنز کو انہیں چھوڑنا پڑے گا، اور یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ ان ڈبل سٹینڈرڈز کے خلاف آوازیں اٹھائیں۔ ہم اپنے مندوب کو سنتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ٹھیک باتیں کر رہے ہیں، لیکن محض سرکاری افسروں یا آفیشلی اپوائنٹڈ جو ہمارے انوائز ہیں یا مندوب ہیں ان کی باتوں سے کام نہیں چلے گا۔ پوری قوم کو اس معاملے میں سوچنا چاہیے، اور پوری قوم کے دانشور طبقے کو یہ سوچ ابھارنی چاہیے
کہ یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں بیرونی دنیا کے یا ورلڈ آرڈر بنانے والے لوگوں کے، ہم تو ورلڈ آرڈر کو مان لیتے ہیں نا، ہم تو بے بس ہیں، ہم اپنے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں. تو جب وسائل نہیں ہیں تو آپ نے پھر دوسروں کے بنائے ہوئے ورلڈ آرڈر کو ماننا ہے. وہ وقت جو ہے ہمارا نسل العلم ہونا چاہیے جب ہم ورلڈ آرڈر دنیا کو دیں، اپنے عقائد کی روشنی میں، اپنے اصولوں کے مطابق، اور ہم زیادہ منصف اور ایماندار ثابت ہوں موجودہ ورلڈ آرڈر کے. موجودہ ورلڈ آرڈر کن کا ہے؟ جنہوں نے امریکہ میں 3 کروڑ ریڈ انڈینز کو مار دیا. اس وقت جب کہ پورے ہندوستان کی آبادی پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا اور سری لنکا شامل 30 کروڑ تھی، بلکہ 30 کروڑ بھی نہیں تھی. 30 کروڑ تو ہم 1857 میں تھے جب ہم نے جنگ آزادی کی. میں بات کر رہا ہوں 1776 کی، جب امریکہ پہ انہوں نے قبضہ کیا. اس وقت 3 کروڑ ریڈ انڈینز کو مار دیا. آسٹریلیا میں ایبوریجنیز جو وہاں کے اوریجنل باشندے تھے ان کی نسل ختم کر دی. آج ایبوریجنیز جو ہیں وہ عجائب گھر کے چیزوں کی طرح ان کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایبوریجنی ہم لائے ہیں، یہ اس علاقے میں 600-700 بچے ہوئے ہیں، تو ان کو ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور وہ جو تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا، ان کو انسان نہیں سمجھا گیا، ان کا شکار کیا گیا. آپ آسٹریلین ہسٹری پڑھ لیں. آسٹریلیا جانے والے کون؟ سڈنی میں جو پہلا جہاز لنگر انداز ہوا اس میں 217 قیدی تھے اور ان میں 20 عورتیں بھی تھیں تاکہ یہ لوگ نسل آگے چلا سکیں. These are the facts of history. تو میری آپ یہ ہمیں بتائیں کہ پاکستان کے نام پہ بنا اور آج ہم صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں اور جتنے اسلامی ملک ہیں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ آپ نے وہ تمام چیزیں بتا دی ہمیں کہ جن کی وجوہات پر آج فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے. آج کل پاکستان پہ بھی ہو سکتا ہے، پر ایران پہ ہو سکتا ہے، کسی اور ملک پہ ہو سکتا ہے. یہ آپ نوجوان نسل کو یہ میں کہہ چکا ہوں کہ مسلمانوں کو OIC کے ملٹری آسپیکٹ پر سوچنا پڑے گا. فوجی پہلو ہمارا قطعی موجود ہی نہیں ہے، تو مسلمانوں کو نیٹو کی طرح کسی نہ کسی اتحاد کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. آپ اس کے بغیر دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اس وقت جو مسلمانوں کو صورتحال درپیش ہے وہ اسی وجہ سے ہے. تو اس سوچ کو کم از کم ڈیولپ تو ہونا چاہیے. کوئی بھی کام جو ہوتا ہے اس سے پہلے اس کا کانسیپٹ تیار ہوتا ہے. کوئی پروجیکٹ ہے، انجینئرنگ پروجیکٹ ہے، اس کا کانسیپٹ تیار ہوتا ہے. کانسیپٹ کے بعد اس کا ڈیزائن بنتا ہے، ڈیزائن کے بعد اس پہ کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے ڈیزائن کے مطابق. تو یہی جو اسٹریٹجک سوچ ہے اس میں بھی پہلے کانسیپٹ بنانا ہے اور کانسیپٹ کو بنانے کے بعد پلان ڈیزائن بنے گا، ڈیزائن کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی. تو اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں اور مسلمانوں پر یہ ظلم بند ہو تو اس کا ہم کانسیپٹ تو بنائیں، سوچ کو تو انیشیٹ کریں. ہم سوچ کو انیشیٹ نہیں کر رہے. باقی ہونا تو یہ چاہیے کہ پھر ہمارا بھی اتحاد ہو، ہم بھی ظلم کو روک سکیں. کویت پر حملہ ہوا، عراق نے کیا، مسلمان ملک تھا، مسلمانوں سے لڑائی تھی، عراق نے حملہ کر دیا. 29 ملکوں کا اتحاد عراق میں آ ٹکا. اس نے کہا فوج نکالو یہاں سے. اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے میں فوج نکال لیتا ہوں. صدام نے فوج نکال دی. انہوں نے کہا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ڈسٹروائے کرو. نہیں میرے پاس ہیں نہیں تمہارے پاس ہیں، تم ڈسٹروائے کرو. اس غریب نے روس سے لیے وہ اسکٹ میزائل جو تھے ان کو بلاسٹنگ کرنی شروع کر دی. وہ اسکٹ میزائل ڈسٹروائے کر دی. تو اس کے بعد کہا نہیں تمہارے پاس اور ویپنز آف ڈسٹرکشن ہے، ہم حملہ کریں گے. حملہ کیا، عراق کو برباد کیا. صدام حسین کو پھانسی لگا دیا. تو یہ کیا ہے؟ ان کے پاس فوجی اتحاد ہے
مسلمان شرمندہ ہیں فوج کی بات کرنے سے بھی. ہماری OIC کا کوئی ملٹری مینڈیٹ نہیں ہے. آپ چارٹر نکال لیں, گوگل پہ چلے جائیں, OIC کا اپروول جو یونائٹڈ نیشنز نے دیا اس کو تنظیم ماننے کے لیے, وہ پڑھ لیں. تو پھر اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ظلم بند ہو ہم پر اور مزید حملے بند ہوں, تو ہمیں اپنی پیکر خاکی میں جان پیدا کرنی پڑے گی. پیکر خاکی میں جان نہیں ہو تو وہ ایک ویجیٹیبل ہے. اور فی الحال ہمارا اسٹیٹس انٹرنیشنل اسٹریٹجک بورڈ پر, انٹرنیشنل اسٹریٹجک چیس بورڈ کے اوپر ہمارا اسٹیٹس ایک ویجیٹیبل ہے. صرف 3 ممالک ہیں جن کے پاس قابل ذکر افواج موجود ہیں. ایران ہے, پاکستان ہے اور ٹرکی ہے, یا ٹرکی, ایران, پاکستان ہے, جس بھی آرڈر میں آپ نے کنسیڈر کریں. باقی سب جو ہیں وہ دوسروں کے مرہون منت ہیں, اور اس حد تک مرہون منت ہیں کہ جو ان کے پاس ہتھیار ہیں جی, وہ اگر وہ دینے والے کے انٹرسٹ کے خلاف یوز کریں گے تو ان کو نیوٹرلائز کر دیا گیا جائے گا. ان میں ایسے نوڈز, الیکٹرانک نوڈز رکھے گئے ہیں کہ وہ ہتھیار ناکار ہو جائے. تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کرے مسلمانوں میں اتنا ذہنی شعور جو ہے وہ بیدار ہو, وہ جو اکالی روح جس کی بات علامہ اقبال کرتے ہیں وہ بیدار ہو, اور ہم بیرونی چراگاہوں میں جا کر چارے سے لطف انداز ہونے کا جو ہمارا رجحان ہے اس پر قابو پائیں, اپنا ٹیلنٹ اپنے ملک میں استعمال کریں, اور مسلمان اس بات کا ادراک کریں کہ بغیر اتحاد اور پیکر خاکی میں جان پیدا کیے آپ دنیا سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے. محکوم ہیں اور مظلوم کو محکوم رہیں گے جب تک یہ شعور پیدا نہیں ہوگا.